السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ سینٹ سے جو بل پاس ہوا ہے آپ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ترمیمی بل، بہت اہم ترین لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے، اور میں اس پہ ویلاگ کر چکا ہوں کہ اس میں حکومت تو ہے ہی ذمہ دار، لیکن اس پہ اپوزیشن کے بھی کچھ لوگ بہت ذمہ دار ہیں۔ کہنا چاہیے کہ اپوزیشن خود ذمہ دار ہے، اور یہ سیاہ دن جو ہوا ہے جس میں پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کی معاشی ادارہ جو کہ پاکستان کی سالمیت کا ضامن تھا، جس کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس کا نقصان پاکستان کی سالمیت کا نقصان ہے، تو وہ حکومت نے اور اپوزیشن نے مل کر خود دے دیا۔ اور یہ انٹرسٹ ہے، ان کا ذاتی انٹرسٹ ہے۔ شاہ احمد قریشی کا اسٹیٹمنٹ کتنے خوش ہو کہ ایک شخص جو پاکستان کی سیاست کر رہا ہے، جس نے پاکستان نے جس کو عزت دی ہے، وہ شخص جو ہے وہ ٹویٹ کرتا ہے بڑے فخر سے کہ جی ماشاء اللہ آپ کے ترمیمی بل پاس ہو گیا، اور یوسف رضا گیلانی نے لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت سے سپورٹ کیا۔ ایک طرف طنز بھی ہے، دوسری طرف اس بل کو جو ہر پاکستانی کے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ یہ بل پاس ہوا ہے، غلامی کا طوق پہنا ہے ہر پاکستانی نے، اور یہ خوشی منا رہے ہیں کہ جی ہم نے بل پاس کرا دیا۔ تو اس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں ذمہ دار ہیں، یاد رکھیے گا، اور تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی، اور میں کہتا ہوں عوام بھی انہیں معاف نہیں کرے۔ جو لوگ نہیں آئے تھے، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی ہو، مشاہد حسین ہو، یا اور کو طلحہ صاحب ہو، اگر ان کی قیادت ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے قیادت بھی ملی ہوئی تھی، اور آئی ایم اے اور بین الاقوامی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں نے مل کر یہ گیم کھیلا، یہ میں بتا چکا ہوں۔ دیکھیے اس وقت پی ٹی آئی میں بڑی توڑ پھوڑ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں عمران خان صاحب میں اور پرویز خٹک میں جو ہے وہ ڈیورنگ میٹنگ جو ہے وہ آمنے جو ہے اختلافات سامنے نظر آ گئی، جو میڈیا میں بھی آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی 17 سے 21 ممبران پی ٹی آئی کے اہم ترین وہ اپروچ کر چکے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی کو۔ اسی طرح کچھ منسٹر جو ہیں وہ بھی اپروچ کر چکے ہیں پی ایم ایل این کو۔ تو بیسیکلی اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بھی بڑی دراڑ جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، لوٹوں کے درمیان بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اپنی اس بقا کے حوالے سے، اپنی بقا کی جو جنگ لڑ رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں، چاہے وہ بیٹھ کے، لیٹ کے، کھڑے ہو کر کسی طریقے سے اپنی اقتدار کو بچا لیں، اور اس اقتدار کو بچانے میں ظاہر ہے ان کی پوری کوشش جو ہے وہ ہوگی کہ جو بھی کمپرومائز کرنا پڑے وہ کمپرومائز کیا جائے اور ان کا اقتدار بن جائے پڑے۔ اور اس سلسلے میں کچھ لوگوں سے میں نے جیسے کہا تھا کہ ان کی پارٹی میں یا ان کی اس حکومت میں 2 شخصیت ایسے ہیں جس کو عمران خان کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتے لیکن چلا رہے، شاہ احمد قریشی صاحب کو اور شیخ رشید صاحب۔ مثلا ان کے نام سے ان کے چہرے میں جو ہے نا وہ تکلیف آ جاتی ہے، لیکن بہرحال وقت کی بات ہوتا ہے۔ اس وقت شیخ رشید صاحب عمران خان کے لیے جو ہے وہ ضرورت ہے، کیونکہ ایک آدمی ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اب اگر شہزاد اکبر کے بعد شیخ رشید صاحب کا بھی استعفیٰ آ گیا تو سمجھیے کہ عمران خان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ عمران خان صاحب جو کہ شیخ رشید کو نکالنا چاہتے ہیں، جیسے ہی ان کی حکومت اسٹیبل ہوتی ہے یا انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں بقیہ اپنی ٹرم پورا کر لوں گا، تو میں بتاؤں شیخ رشید صاحب کو وہ اس منسٹری سے نکالیں گے، بلکہ وہ ٹوٹل منسٹری سے نکال دیں گے۔ اور ابھی تو اس منسٹری سے نکالنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسری منسٹری ان کو دے دیں۔ کیوں بھائی؟ منسٹری آف انٹیریئر سے ان کو وزارت اطلاعات دیں، یا کوئی اور وزارت دیں، یا وزارت سائنس دے دیں، یا وزارت بہبود دے دیں، یا اور کوئی وزارت دے دیں۔ آخر کیوں؟ کیا انٹیریئر منسٹری میں بھی فیل کر گئے ہیں شیخ رشید صاحب؟ کیا انٹیریئر منسٹری کسی کی ڈیمانڈ ہے؟ ہاں،
دو ڈیمانڈ ہے پرویز خٹک صاحب کی، یا تو چیف منسٹر بنایا جائے یا منسٹری آف انٹیریئر ان کو دیا جائے، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اور اس موقع پہ جب انہوں نے عمران خان کو فیس ٹو فیس جو ہے ایک لحاظ سے دھمکی دی ہے، تو عمران خان صاحب کی تو اس وقت ہی عمران خان نے کہا تھا کہے تو میں اپوزیشن کو حکومت دے دیتا ہوں، یہ بلیک میلنگ ہے۔ انہوں نے بلیک میل کیا کہ جی مجھے انٹرسٹ نہیں ہے حکومت سے، میں تو آپ لوگوں کے لیے حکومت کر رہا ہوں، حالانکہ وہ حکومت کسی کے لیے نہیں کر رہے، صرف اپنے اقتدار کے لیے کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو واضح طور پر پرویز خٹک صاحب نے میسج دے دیا ہے کہ مجھے منسٹری آف انٹیریئر دیں یا مجھے وزیر اعلیٰ KPK بنائیں۔ اور عمران خان صاحب نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ کسی طرح پرویز خٹک کو راضی کیا جائے، اور ان کی بڑی تعریف انہوں نے کی تھی۔ اور میں آپ کو یہ بتا چکا تھا کہ عمران خان صاحب پرویز خٹک سے ہمیشہ خائف رہے، اسی لیے انہوں نے ان کو چیف منسٹر سے ہٹایا اور لا کر اس جگہ بیٹھایا جو منسٹری فوجیوں کی منسٹری ہے۔ فوج پاکستان کی بہت مضبوط ہے اور اس سسٹم کا ایک بہت مضبوط حصہ ہے، وہاں ڈیفنس سیکرٹری کی کیا اوقات ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس لیے ان کو وہاں پھینکا گیا۔ لیکن بہرحال ایک وقت تھا کہ جو عمران خان کی توتی بول رہی تھی تو خاموش تھے پرویز خٹک صاحب، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب ان کو یوں گردن سے پکڑ کر باہر پھینک دیں گے، کیونکہ انہوں نے بہت سے فاؤنڈر ممبر کو اپنے مقاصد کے لیے پھینک دیا۔ بڑے نام ہیں، پرواہ نہیں کی انہوں نے، کیونکہ اس وقت ان کی توتی بول رہی تھی۔ لیکن آج تو عمران خان صاحب کی توتی مر چکی ہے، عمران خان صاحب بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، نہ ان کے ساتھ ان کے لیڈرز ہیں، نہ ان کے ساتھ ان کے پارٹی ورکرز ہیں جو بہت سمجھدار ہیں، باقی غلاموں کی لائن تو چھوڑیں، نہ ان کے ساتھ عوام ہے جو بہت بڑی طاقت ہے۔ ایک وقت عمران خان صاحب عوام میں بہت مقبول تھے، 1 کروڑ ووٹ انہوں نے حاصل کیا تھا اور 70 لاکھ ووٹ ان کو دیا گیا تھا، لیکن 1 کروڑ ووٹ بھی حاصل کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، تو بڑی پارٹی ہے، سیکنڈ بڑی پارٹی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس وقت تو ان کی توتی بول رہی تھی، ان کے جلسے کامیاب ہو رہے تھے، ان کی بڑی بڑی باتیں تھی، لوگ ان نوجوان لڑکے لڑکیاں عام آدمی جو کوئی ووٹ نہیں دیتا تھا وہ سب اٹریکٹ ہوئے تھے۔ لیکن آج ان کی 3.5 سالہ کارکردگی کے بعد سب کان پکڑتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں۔ عوام میں تو ان کی مقبولیت یہ ہے کہ اب ڈسکا کا الیکشن ہو یا آپ کے باقی 13 الیکشنز ہو، ضمنی دیکھ لیجئے آپ کیا ہے، بلدیاتی الیکشن KPK میں دیکھ لیجئے کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب اب پرویز خٹک صاحب کو نکالنے کی پوزیشن میں نہیں، میں نے کہا تو شیخ رشید کو نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ تو اس حال میں فواد چودھری کو نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ تو کسی کو نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ شہزاد اکبر کا مسئلہ پہلے ہی بتایا گیا کہ وہ ان کی دکھتی رگ پہ بیٹھ گئے کہ جی مریم نواز، ان کو نیوز آئی وزیر اعظم کو کہ مریم نواز صاحبہ تو بری ہو رہی ہیں، اور بھائی مریم نواز بری ہو گئی، مثلا نواز شریف بری ہو گئے۔ پھر عمران خان کو یہ پتہ چلا کہ جناب طایات نائلی کا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ پٹیشن کر رہی ہے، اور ان کو یہ بھی خبر ہمارے بھی لاگ کے ذریعے چلی گئی کہ یہ طایات نائلی جو ہے وہ غلط ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لیا انہوں نے کہ جی آپ کی عدالتوں میں ان کے جو لانے والے جو سب سے اہم ہیں، یعنی ثاقب نثار صاحب، وہ پھنس چکے ہیں، تو یہ سب چیزیں اب نگلنے والی ہیں، اٹھنے والی ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اب پھنس چکے ہیں، تو اسی لیے پرویز خٹک سے تو ان کا مقابلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ وہ لڑائی نہیں مولیں گے، تو گویا کہ وہ ان کو KPK کا وزیر اعلیٰ بنائیں گے یا انٹیریئر منسٹری دیں گے، اور انٹیریئر منسٹری دیتے ہیں تو پھر شیخ رشید کو کہاں لے جائیں گے؟ وزارت اطلاعات میں، وزارت سائنس، وزارت بہبود آبادی، وزارت کہاں لے جائیں گے؟ کیونکہ شیخ رشید تو کوئی پڑھے لکھے آدمی ہے نہیں، وہ تو بس جملوں پہ چل رہی ہوتی ہے، اور منسٹری آف انٹیریئر وہ تھوڑی چلا رہے ہیں، منسٹری آف انٹیریئر تو کوئی اور چلا رہا۔ میں بہت کچھ پہلے بتا چکا تھا کہ ان کے تو اپنے ڈپٹی سیکرٹری ان کی بات نہیں مانتے، کہیں اور سے انسٹرکشن آتی ہے۔ بہرحال منسٹر تو ہے نا، تو اب شیخ رشید صاحب کو ہٹاتے ہیں تو شیخ رشید صاحب نے دھمکی دے دی، یہ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ اگر مجھے ہٹایا گیا تو میں ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں منسٹری آف انٹیریئر مجھے ہٹا کے کسی اور جگہ پھینکا گیا تو میں یہ قبول ہی نہیں کروں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جو ان کی گیدڑ بھبکی ہوتی ہے۔ اور وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان کمزور ہیں، ورنہ یہ جملہ آج سے کوئی 6 مہینے 8 مہینے پہلے وہ نہیں کر سکتے تھے۔
جب عمران خان صاحب کی توتی بول رہی تھی. اسی طرح پرویز خٹک خاموش تھے، لیکن آج شیخ رشید کو پتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو بہت اہم کیس میں ہٹا دیا ہے، لیکن اس سے ان کی حکومت تو ہلی نا. اسی طریقے سے آپ کے اگر شیخ رشید بھی جاتے ہیں تو بہرحال ان کی حکومت میں ایک لرزہ تو طاری ہوگا، اور پرویز خٹک چلے گئے تو بہت بڑا لرزہ طاری ہوگا. عمران خان صاحب جو ہے وہ مجبور ہے، پرویز خٹک سے بڑی نفرت کرنے کے باوجود وہ شاید لانا پڑے ان کو منسٹری آف انٹیریئر میں، یا کوئی اہم منسٹری ان کو دینی پڑے، یا چیف منسٹر دینا پڑے. اور شیخ رشید صاحب کو وہ مکمل طور پر وزارت سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی رکھیں گے کیونکہ مجبوری ہے ان کی، کیونکہ اس وقت ان کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں. یہی لوٹے بگوڑے ATM مشین ہے، اور اب ان میں بھی دراڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے. تو ایک طرف عمران خان مجبور ہے، دوسری طرف آپ کے یہ صورتحال ہے، اور دھمکیاں دے رہے ہیں. شیخ رشید جیسے لوگ بھی کل تک جو عمران خان صاحب گدی سے پکڑ کر پھینک دیتے، آج عمران خان صاحب ان کی دھمکیاں کر رہے ہیں. براہ راست ان تک پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس منسٹری سے نکالنے کی خبر پر بہت بڑا ریئیکشن دیا اور دھمکی دی ہے کہ میں ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں ریزائن کر دوں گا، میں ایکسپوز کر دوں گا. تو کیا کریں گے ایکسپوز، کیا کریں گے ریزائن؟ تو بہرحال عمران خان صاحب اس وقت مجبور ہیں. عمران خان صاحب کو پھر کسی نے مشورہ دیا ہے کہ آپ اسمبلی توڑ دیں. اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسمبلی توڑ دیں. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں نے اسمبلی توڑ دیا تو کیا اسمبلی توڑنے کے بعد جو الیکشن ہوگا اس کے بعد کیا مجھے عوام نے تو ووٹ نہیں دینا ہے؟ میرے اپنے الیکٹیبل مجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، لوگ مجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، مجھے تو یہی چند بگوڑے اور یہ لوگ ملیں گے، اور یہ بھی اسی وقت جیتیں گے جب آپ کے عوام ووٹ دیں گے، یا پھر کہیں اور سے سپورٹ آئے گی. کیا عمران خان صاحب اگر اسمبلی توڑتے ہیں تو اگلی جو الیکشن ہوگا اس میں اسی طرح اسٹیبلشمنٹ ان کو 70 لاکھ ووٹ، 1 کروڑ ووٹ، بلکہ اس دفعہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تقریباً کوئی اگر ایک کروڑ 70 لاکھ ووٹ سے جیتے ہیں یہ، تو 1 کروڑ 70 لاکھ لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو 70 لاکھ دیا تھا نا. اس دفعہ عمران خان کو تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ ووٹ دینا پڑے گا. اس کا مطلب ہے تقریباً 40 لاکھ ووٹ ابھی بھی عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے، 15%، 10%. تو یہ عمران خان کی پوزیشن ہے. تو کیا عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی توڑنے کے بعد جو الیکشن ہوگا اس میں اسٹیبلشمنٹ ان کو اتنی وہ مدد دے گی جو 2018 میں دیا تھا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ دے گی؟ 172 اراکین پیدا کر سکیں گے، اتنے اس قریب تک پہنچیں گے کہ اتحادیوں سے مل کر یہ حکومت بنا سکیں. تو بہرحال وہ زوم میں تو ہوتے ہیں، ان کی گفتگو اور اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں لوگوں میں ایسی غلط اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ یہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں. تو ان کے ذہن میں بھی یہ بات آ چکی ہے، ان کے قریب ترین لوگوں کا خیال ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ سوائے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اور اب جو ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو کل انہوں نے 70 لاکھ ووٹ دے کے تھوڑا سا ووٹ کی تھوڑی سی پریشر کے ساتھ ان کو جتوا دیا تھا، ٹیکنک کے ساتھ طریقے سے پریشرائز کر کے جو بھی کر کے. لیکن اب تو بہت طاقت چاہیے، اور یہ طاقت کے بعد پھٹ بھی سکتا ہے سلسلہ. تو گویا کیا عمران خان صاحب اسمبلی کریں گے؟ نہیں کریں گے تو پھر یہ جو ان کے پارٹی اور حکومت کے اندر دراڑیں آنے لگی. جیسے میں نے کہا کہ میں اس وقت 3 منسٹر کے نام لے سکتا ہوں جنہوں نے اپنی ریزگنیشن تیار رکھے ہوئے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سسٹم ہمیں اجازت دے. اب سسٹم کیا ہے میں ساری دنیا جانتی ہے. تو سسٹم ان کو اجازت دے تو آج وہ ریزائن کر کے ہاتھ جوڑ کے چلے جائیں. تو دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی مجبوری سے وہ نکلتے ہیں، شیخ رشید صاحب کی دھمکی کام آتی ہے، پرویز خٹک صاحب کی جو ہے وہ دھمکی کام آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یا پھر اس کا جو ہے سلسلہ یہی ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی طرح جس طرح یہ اسٹیٹمنٹ اور اس طرح کی باتیں اور اس طریقے سے فیصلے کرتے ہیں، اسمبلی توڑنے کی بھی ایک لیٹر پہ سائن کر کے وہ صدر کو بھیج دیں اور اعلان کر دیں کہ جی میں نے اسمبلی توڑ دی ہے. ان سے یہ بعید کی جا سکتی ہے. تو انتظار کرتے ہیں کیا کرنے والے ہیں، لیکن 1 ہفتے کے اندر یا 2 ہفتے کے اندر
یا مارچ سے پہلے عمران خان نے کوئی بڑا کام کرنا ہے، اب اس کاموں میں یہ تبدیلی ہوگی یا اس سے بھی بڑا کام ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ بلیک میل کر رہے ہیں ایک چند چیزوں کو، اس میں بھی ہے، لیکن ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اقدام کر سکیں جتنا میں سمجھتا ہوں۔ باقی لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، تو انتظار کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر دانش اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔